وی اپریشیٹ کہ آپ نے یہاں کے لوگوں کو موبلائز کیا ہے، لیکن عشق عمران کو تو آپ ڈیل کر رہے ہیں، عشق عوام کا کیا کرنا ہے؟ شرم آنی چاہیے، اور یہ جو کویسچن آپ کو بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ پنجاب کی اور لاہور کی ترقی خوبصورتی دیکھ کر اس سے امپریس ہو کر جا کر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب پنجاب لاہور تشریف لاتے ہیں، 3 دن کا ان کا دورہ ہوتا ہے۔ بہت سی رکاوٹیں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ان کی انٹری کے موقع پر دھکم پیل ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ ان کے مطابق وہ کھانا کھانے جاتے ہیں فوڈ اسٹریٹ میں تو لائٹس بند کر دی جاتی ہیں، سیکیورٹائز کیا جاتا ہے انوائرمنٹ کو، پھر بھی وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، صحافیوں سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے انٹریکشنز ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیانات جاتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں جناب ہم بھی رگڑ دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں سے انٹریکشن کا نہ کوئی اتنا پیشن رہا ہے اور نہ اتنے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہمیں گھسنے کوئی نہیں دیتا۔ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا جن صحافیوں کے ساتھ ان کا رومانس ہوتا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، وہ انہی کو اپنی گیدرنگز میں بلاتے ہیں اور ادروائز تو وہ کھل کے بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایکسیپشن نہیں تھی اور سہیل آفریدی صاحب نے وہ ایکسیس مجھے نہیں دی جو دینی چاہیے تھی، تو وہ صحافتی بددیانتی ہوگی۔ جس بات پر تعریف بنتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ تو مجھے عالیہ حمزہ صاحبہ کے آفس سے ایک میسج ریسیو ہوتا ہے کہ سہیل صاحب نے میڈیا کے کچھ اینکر سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ اتنے بجے اس جگہ پر تشریف لے آئیں۔ ان کے کوآرڈینیٹر کی طرف سے یہ میسج آیا تو آئی واز سرپرائزڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو تجربات ہیں ماضی کے وہ یہی ہیں کہ اس لیول کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اکثر مجھے نہیں بلایا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام پرسیپشن یہی ہوتی ہے کہ یہ تنگ کرے گا، اور میں پہلے بھی اپنا تجربہ شیئر کر چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے مجھے پنجاب کی ایک شخصیت نے، میں نام نہیں لے سکتا، میرے پاس ان کا کنسنٹ نہیں ہے، کہ یہ بتایا گیا کہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے پارٹی کی، یعنی کہ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہوگی وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گی۔ میں کہا ٹھیک ہے یار، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی یہی صورتحال رہی۔ وہ بھی ایک آپ کو دکھائی دے گا کبھی کہ شاید ہی ایسا ہو کہ میں آپ کو کہیں نظر آ جاؤں اس طرح کی گیدرنگز میں جہاں پر باقی اینکرز موجود ہوں گے۔ اینڈ نمبر 3 پی ٹی آئی کا تو ایک آبویس سی چیز ہے کہ زمان پارک میں جب خان صاحب موجود تھے، اب میں پھر نام نہیں لے سکتا، 2022 کی بات ہے، ایک چینل کے مالک نے جا کر خان صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے چینل کو آپ نے انٹرویو دینا ہے اور یہ اینکر ہے، میں ان کو بھیج رہا ہوں۔ تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، نو ایشوز، لیکن ان کی ٹیم نے غالباً جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی تمہارا تو اسٹیچر نہیں ہے اتنا، تو خان صاحب نے تو ایسے چینلز کو، یوٹیوب چینلز کو بھی انٹرویو دیے ہوئے ہیں جن کی ویورشپ ہم سے 10% بھی نہیں ہے، لیکن بات بیانیے کی ہوتی ہے، لوگ نہیں بیٹھنے دیتے۔ تو سہیل صاحب کے دفتر سے اس میسج کا آنا واز اے سرپرائزنگ تھنگ ٹو می۔ اس ساری ویڈیو کا پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا کے آپ کا وقت ضائع کروں، سپرفیشل انالیسس کروں اور ویوز لے کے گھر چلا جاؤں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں بیانیے کی سیاست کا کینسر کب ختم ہوگا اور بیانیے کی صحافت کب ختم ہوگی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو وہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں اپنے ایشوز سے اتنا دور پھینک دیا ہے کہ ہمیں یاد تک نہیں رہا کہ سیاست کا مقصد کیا ہونا چاہیے، جو کہ ریزولوشن آف جینون ایشوز آف دا پیپل تھا۔ تو مقصد یہ ہے اس ویڈیو کے بنانے کا، اگر آپ میں سے کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ اپنی کہانی سنانے کے لیے آ گیا، کیونکہ میں کسی بھی چیز پر جو کنٹروورسی مجھ سے متعلق بنتی ہے اسپیشلی ویڈیو بنا کے رسپانس نہیں دے رہا ہوتا، ادروائز میرا کوئی اور کام ہی نہ ہو، کیونکہ کوئی ایسا ہفتہ ہوتا نہیں ہے جب مجھے میس کیمپینز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن میری پالیسی ہے پوسٹ اینڈ گوسٹ، کہ پوسٹ کرو اور بس بھول جاؤ، کیونکہ تعریف کوئی کر رہا ہو یا کوئی برائی کر رہا ہو، دونوں ہی میرے لیے بری ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر بہت زیادہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں، واہ واہ کریں آپ کو، اور وہ آپ کے سر پہ سوار ہو جائیں تو آپ نارسسسٹ بن جاتے ہیں، اور اگر آپ کو ہزاروں لوگ گالیاں دے رہے ہوں سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ بھی آپ اس کو سنجیدگی سے لے لیں تو آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، آپ کام ہی نہیں کر سکتے، آپ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میرے لیے تعریفیں کی جائیں، برائیاں کی جائیں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اکنالج کرتے ہیں، آئی فیل گڈ ایز ویل، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین اٹ از ایبسلیوٹلی انیویٹیبل فار می کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ تو ہوا جناب اس طرح کہ سہیل آفریدی صاحب سے ہم نے ایک سوال کرنے کی جسارت کر دی، اور یہ بھی کوئی سوچا ہوا نہیں تھا، کیونکہ میں دیکھ کے نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، اس میں
کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم روٹین کے اوپر اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، بیکاز آر ویڈیوز آر ناٹ اباؤٹ آج پیشی تھی لیکن ملاقات نہیں ہوئی، اور اندر کی خبر یہ ہے، میں آپ کو آج یہ بتاؤں میرے سورس نے یہ بتایا ہے. ہم تو ہر وقت اپنی ویڈیوز میں بھی ڈیٹا ہی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے رٹا ہوتا ہے وہ. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ کمرے میں موجود دیگر لوگوں کے 99% سوالات یہ ہیں، کیا فوج سے بات ہو گئی ہے؟ آرمی چیف سے مذاکرات ہو گئے ہیں آپ کے؟ خان صاحب کو کب باہر نکالیں گے؟ اسلام آباد پہ دھاوا کب بولنا ہے؟ آپ تو کمال کی سیاست کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز میں جو معاونین، جو اسسٹنٹس ہوتے ہیں، وہ اکثر ایسے لوگوں کو اپنے قریب لے آتے ہیں، اپنے لیڈرز کے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ بس یہ ان سے اچھی اچھی باتیں کریں گے، وہ خوش ہو جائے گا، میری بھی واہ ہو جائے گی. تو اسی لیے جب میں نے جا کر یہ دیکھا کہ ادھر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی جس میں 1% بھی اینگل اس چیز کا ہو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا کیا کرنا ہے، عوام کا کیا کرنا ہے، ان کی بدحالی کا، کوالٹی آف لائف کا کیا کرنا ہے، تو پھر ہم نے ایک عدد سوال کر دیا. سوال پر میں آؤں گا، جواب پر میں آؤں گا، اپنے تجربے پہ میں آؤں گا، ماضی پہ میں کیا کہا کرتا تھا سہیل صاحب کے حوالے سے، جو میں سمجھتا تھا، اور اب میں کیا سمجھتا ہوں اس کی بھی بات کروں گا، سب کروں گا. لیکن یہ سوال جو میں نے کیا اب وہ ہو گیا سوشل میڈیا پہ جناب بہت وائرل. اس وقت 20 لاکھ کے قریب لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ٹک ٹاک کو ملا کر بتا رہا ہوں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں ایک بہت میسو آؤٹریچ بھی ہے بہت سے لوگوں کا، جو اسپیسیفکلی ٹویٹر ٹرولز ہیں اس پارٹی کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سہیل صاحب نے بھی جو چیز مائنڈ نہیں نہ کی، وہ اس پہ خون کے پیاسے ہوئے ہیں میرے. ہاؤ ڈیئر یو کوٹ ڈیٹا بیفور آور چیف منسٹر. اس کے سامنے جا کے کرو، اس کے سامنے جا کے کیوں نہیں کرتے؟ اس کا بھی آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا، لیکن پہلے میرا سوال سن دیجیے. کے پی میں 2013 میں لٹریسی ریٹ 50% تھا، اٹ از اسٹل 50%. 13 سالوں میں جس شعور کی بیسس پہ آپ پالیٹکس کر رہے ہیں اس میں 1% بھی اضافہ نہیں ہوا. سیکنڈلی، فیمل لٹریسی ریٹ از دا لویسٹ ان دا ریجن، 37%. 5 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول، 50 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 6 لاکھ بچے، ڈیٹا کوٹ کر رہا ہوں، چلے میں سوال مکمل کر لوں پھر آپ چلیں ٹھیک ہے. 5 لاکھ بچے پشاور میں آؤٹ آف اسکول ہیں، اور 35 بچے 1000 میں سے ڈیتھ ان کی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو وہ نیوٹریشن نہیں ملتی جو ان کو ملنی چاہیے. 2000 کیجویلٹیز ہیں ایک سال کے اندر دہشت گردی کی وجہ سے. بے شک آپ کو پالیٹکس کرنی چاہیے، آپ کر رہے ہیں، وی اپریشیٹ کہ آپ نے یہاں آ کے لوگوں کو موبلائز کیا ہے، لیکن عشق عمران کو تو آپ ڈیل کر رہے ہیں، عشق عوام کا کیا کرنا ہے؟ تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ پچھلے 12-13 سال میں جب آپ کی حکومت رہی تو لٹریسی ریٹ میں اضافہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ کا ڈیٹا کوٹ کیا کہ 35 بچے مر جاتے ہیں 1000 میں سے. اس کے علاوہ یہ کہا کہ ان امپلائمنٹ ریٹ تو بتا نہیں سکا وہاں پر، لیکن میں نے کیپشن میں یہ لکھا تھا کہ 9.6% ہے، یعنی کہ وہ یوتھ جس کی بنیاد پر تحریک انصاف سیاست کرتی ہے. سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ نوجوانوں میں، بے روزگاری خیبر پختونخوا کے اندر ہے. اسی لیے ایک عام پریکٹس ہے، آپ لاہور میں دیکھیں گے شاید ہی آپ کسی کو جانتے ہوں جو لاہور سے پشاور نوکری کرنے گیا ہے، لیکن وہاں سے یہاں جن لوگوں کو آنا پڑتا ہے تعلیم کے لیے، نوکری کے لیے، علاج کے لیے، ان کو کتنی مشکل اٹھانی پڑتی ہے، یہ بات ہمیشہ ہم کرتے ہیں. تو یہ بات کی جناب میں نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے میں نے ڈیٹا کوٹ کیا کہ 50 لاکھ بچے خیبر پختونخوا میں اسکولوں سے باہر ہیں. اب اس ساری صورتحال میں سہیل صاحب نے جیسے جواب دیا وہ مجھے بہت اچھا لگا، بیکاز آئی تھنک ہی از وے بیٹر دین بزدار اینڈ گنڈا پور. اگر بزدار صاحب ہوتے یا گنڈا پور صاحب ہوتے تو ان سے تو بالکل ہی مینیج نہ ہوتا یہ جواب. تو اسی لیے میں اپنی آنیسٹی سے آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ سہیل صاحب مینیج بھی کر لیں گے اس جواب کو. وہ اور بات ہے کہ جو جواب انہوں نے دیا اس سے مجھے اختلاف ہے، اور وہ انکریکٹ بھی ہے فیکچولی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح. لیکن جس طرح انہوں نے اس سوال کو مینیج کیا، اس میں نیریٹو بھی ایڈ کیا، اور اس سے وہ انفیریٹ نہیں ہوئے، ان کو غصہ نہیں آیا، تو یہی بہت ہوتا ہے ایک ایسے انسان کے لیے جس کا ذہن پختہ ہے. سو آئی واز ٹیکن بائی سرپرائز. اب آپ کہیں گے ماضی میں تو تم نے ان پہ کلاؤنری کا الزام لگایا ہوا ہے، تو اس کا جواب بھی سن لیں. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو اسپیسیفک ایونٹ ہوا تھا نا، یعنی کہ اسمبلی کے اندر وہ تقریر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں مروں گا آپ کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا، آپ کی بار میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ جس کسی کے بھی منہ سے سنوں گا میں اس کو کلاؤنری ہی کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ سیاست جو ہے وہ پبلک گڈ کے لیے ہوتی ہے، عوام کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کی ایلیویشن کے لیے ہوتی ہے، حقیقی مسائل کے حل تلاش کرنے کے لیے ہوتی ہے اور لیجسلیشنز کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ کسی ایک ایسی شخصیت کے مرنے کے لیے جو آپ کی پارٹی کا لیڈر تو ہے لیکن الیکٹڈ آدمی تو آپ ہیں نا وہاں سے۔ تو وہ جو میری تنقید تھی وہ اپنی جگہ، لیکن جو میں دیکھوں گا میں اس طرح ہی بیان کروں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے غیر سنجیدہ شخص کو دیکھا۔ آئی تھنک سہیل واز وے بیٹر دین آئی ایکسپیکٹڈ اینڈ وے لائٹ ایئرز اہیڈ آف پیپل لائک بزدار اینڈ گنڈا پور۔ اب آ جائیے جواب کے اوپر جناب۔ تو اس سے پہلے کہ میں یہ سوال کروں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے نیریٹو بلڈنگ میں میڈیا کے اوپر، لیکن مجھے آپ سے اختلاف ہے جو آپ نے عمران خان صاحب کو انٹلیکچوئل تھریٹ کہا، اس پہ ہم کسی دن بحث کریں گے۔ میں نے کہا ضرور راجہ صاحب آپ کریں جب مرضی بحث۔ تو یہ بھی میں آن ریکارڈ لے آؤں کہ انہوں نے بھی اعتراض کیا اس بات کے اوپر کہ ان کو میری وہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ دیٹ از ہز رائٹ، لیکن وہ چونکہ اکیلے میں یہ گفتگو ہماری نہیں ہوئی، پبلک کے سامنے کی تھی، اسی لیے میں سلمان صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں، ادروائز یہ بھی ان ایتھیکل ہوتا کہ اگر کوئی ذاتی گفتگو ہوئی ہے تو میں یہاں آ کے بتا دوں۔ تو سہیل صاحب نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ڈیٹا غلط ہے۔ 5 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول، 50 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 6 لاکھ بچے، ڈیٹا کوٹ کر رہا ہوں۔ چلے میں سوال مکمل کر لوں پھر آپ چلیں ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ صرف 2.5 لاکھ بچے ہیں تقریباً، اس سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر نہیں ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ 7 مئی 2025 کی رپورٹ ہے، گوگل کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ 5 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، یعنی کہ 50 لاکھ بچے، 37% خیبر پختونخوا کے بچے اسکول نہیں جا پاتے اس عمر میں جس میں ان کو جانا چاہیے، 15 سال تک کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو اپنی حکومت کی رپورٹ اس کو ریفیوٹ کر رہی ہے۔ نمبر 2 پہ انہوں نے یہ کہا کہ فاٹا کا انضمام ہوا، مرجر ہوا، اسی وجہ سے لٹریسی ریٹ ہمارا اوپر نہیں جا سکا۔ اب میں اس سے بھی اختلاف رکھتا تھا، لیکن میں نے بھی ایتھیکلی بیہیو کیا بیکاز سہیل صاحب واز ویری پولائٹ اینڈ سو ور ہز کنٹمپرریز۔ تو میں نے کہا کہ میں چپکلش کیوں کریٹ کروں، میں آگے سے بحث کیوں کروں، میں ڈس رسپیکٹ کیوں کروں، حالانکہ میں کر سکتا تھا، لیکن یہاں کلچر نہیں ہے، تو اسی لیے میں نے کہا کہ اتنا ہی بہت ہے کہ انہوں نے سوال سن لیا۔ ادروائز جب فاٹا مرجر کا انہوں نے ذکر کیا تو مجھے معلوم تھا کہ یہ انیکیوریسی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ 2017-18 میں فاٹا کو ضم کیا گیا پختونخوا کے ساتھ۔ اس وقت پختونخوا کی پاپولیشن تھی 3 کروڑ افراد کی، فاٹا کی 50 لاکھ تھی۔ آج 4 کروڑ لوگ رہتے ہیں پختونخوا کے اندر، 50 لاکھ پاپولیشن ایڈ ہونے سے 13 سالوں میں 1% بھی لٹریسی ریٹ نہیں بڑھ سکا۔ آپ یہ پرسنٹیج نکالیے نا کہ 50 لاکھ کتنا ہوتا ہے 4 کروڑ کا، اس کو ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیں، یا اس سے پہلے کے 5 سال میں کیا ہوا یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر جس طرح سے سہیل صاحب نے جواب دیا کہ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ اس کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں، لیکن ڈان کی رپورٹ ہے، اس سے زیادہ اوتھینٹک پیپر پاکستان میں نہیں ہے۔ 39% بوائز ڈو ناٹ گو ٹو اسکول، 74% گرلز ڈو ناٹ گو ٹو اسکول۔ پنجاب کے حوالے سے بھی فگرز ہیں اور بھی فگرز ہیں، ہم سب مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ پیسے بھی وفاق ہمیں نہیں دیتا، پچھلے 2-3 سال سے سرپلس بجٹ دکھایا جا رہا ہے، اور 2000 ارب روپے کے بجٹ سے اگر ہم پختونخوا کے اندر 74% خواتین کو، بچیوں کو اسکول نہیں داخل کروا پائے تو ہماری پرائیورٹیز پہ سوال ہونا چاہیے یا نہیں، یہ آپ بتا دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس پر اب جو انہوں نے جواب دیا وہ یہی تھا کہ دہشت گردی کے مسائل تھے، اسی لیے 2000 لوگوں کو مرنے کا میں نے ذکر کیا نا۔ میرا پوائنٹ یہ نہیں تھا کہ حالات سارے پختونخوا کے اندر ہی خراب ہیں، 2-4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سامنے بیٹھا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، تو میں اس سے پنجاب کا سوال تو کر نہیں سکتا۔ لوگوں نے کیا اعتراض کیا کہ یہ سوال کبھی تم نے مریم نواز سے کیا ہے، بلاول بھٹو سے کیا ہے؟ تو جناب پہلے میرے کلپ کا وہ حصہ بھی دیکھ لیں جو میں نے اپلوڈ نہیں کیا، یہ ذرا سنیں۔ سر میں تھینک یو فار دی اپرچونٹی، ہمیں سی ایم پنجاب نے کبھی اپرچونٹی نہیں دی، آپ نے دی ہے، اس کا بہت شکریہ۔ تو میں نے سوال شروع ہی یہاں سے کیا کہ سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، جو موقع سی ایم پنجاب نے کبھی نہیں دیا وہ آپ نے دے دیا۔ اب اگر سی ایم پنجاب میرے سامنے آ کے بیٹھیں گی ہی نہیں اور سوالات کو فیس ہی نہیں کریں گی تو میں واٹس ایپ پہ پوچھ لوں ان سے کیا کروں؟ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو لے کے پچھلے 3 سال سے ہم چیخ رہے ہیں، جس میں پنجاب کے نمبر بھی شامل کر کے بات کرتے ہیں یا نکال کے کرتے ہیں۔ سماجی مسائل کے اوپر جتنی ویڈیوز ہماری ملیں گی، یہ سارے لوگ جو سہیل آفریدی سے ملیں اس میں سے کسی ایک کی دکھا دیں تو ہم کام ہی بند کر دیں گے اپنا، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب پر ویڈیوز ہوں میں نے بنائی، ٹھیک
ٹھیک ہے. باقی جو لسٹ ہے میں نے گنوانی نہیں ہے, وقت نہیں ضائع کرنا آپ کا. تو سامنے جو آ کے بیٹھے گا اسے اسی صوبے کے مسائل ڈسکس ہوں گے نا. ابھی کچھ دنوں پہلے بلاول صاحب لاہور تشریف لائے, ایک لمبی لسٹ تھی صحافیوں کی جس میں سے آدھوں کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا, وہ آ گئے, ہمیں نہیں بلایا. تو اگر بلایا جاتا ہم ان سے بھی پوچھ لیتے کہ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ایز پر پرسنٹیج بچے جہاں پہ اسکولوں سے باہر ہیں وہ سندھ ہے. ماشاءاللہ 74 لاکھ بچے باہر ہیں, 44% چلڈرن آؤٹ آف اسکول ان سندھ. پنجاب میں 9.7 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں, لیکن آبادی کے تناسب سے یہ 27% بنتا ہے. پختونخوا کا نمبر 37% بنتا ہے. سو پنجاب از اونلی 10% بیٹر دین خیبر پختونخوا. لیکن وہاں پہ تو یہی کہنا تھا. اب یہ جو جواب دے رہے ہیں کہ جی وہ سوال ان سے کیوں نہیں کیا اور ان سے کیوں نہیں کیا, وہ کم عقل ہے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ صحافت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جا کے تعریفیں مار کے آ جاؤ کسی کی. ہاں اگر تو ہماری آپ سب کو چیلنج ہے, میں اس ویڈیو کے توسط سے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ سے بھی درخواست کرتا ہوں اور بلاول صاحب سے, مراد علی شاہ صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بلائیں, ملاقات کریں, پبلک کے سامنے بیٹھیں, اور ہم آپ سے اگر یہ سوال نہ کریں اس کے بعد تو پھر عوام جو مرضی کہے ہم برداشت کر لیں گے. اب بھی برداشت ہی کر رہے ہیں. ویسے تو بگٹی صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے, اور پچھلے سال لاہور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی, مجھے بلایا گیا, میں پھر سرپرائز ہو گیا. ایک صحافی تو مجھے وہاں دیکھ کر اتنے حیران ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں یہاں پہ کس نے بلا لیا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے بلوچستان کے اوپر جو ہم باتیں کرتے آئے ہیں. اب وہاں پر ویڈیوز بنانے کی پرمیشن نہیں تھی, لیکن میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. اس گیدرنگ کے اندر ہمارے سینئر, ہمارے دوست منصور علی خان صاحب, ہمارے سینئر, ہمارے بہت اچھے دوست حبیب اکرم صاحب, اور دیگر صحافی بھی موجود تھے, رسول اللہ ملک صاحب موجود تھے. ان سب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میں نے وہاں پہ کتنا چیلنج کیا بگٹی صاحب کو, ٹو دا پوائنٹ کہ ان کے ایک سرکاری افسر نے آ کے مجھے یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا, یہ ڈیٹا اس طرح نہیں ہے, یہ اس طرح نہیں, وہ بات تک مجھے ایکسپلین کرتے رہے. تو بھائی ہمیں تو جہاں بھیجو گے ہم یہی کر کے آئیں گے. ہم سے یہ سوال نہیں ہوتے کہ آپ کو پتہ ہے آخری تیتر کب کھایا تھا انہوں نے, یا پھر وہ جس طرح سے جب 1 پیج پیک پہ تھا تو سوال کرتے تھے سینئر صحافی. اب چونکہ ترقی کی منازل خان صاحب آپ طے کر چکے ہیں اور پاکستان چاند پہ پہنچ گیا, تو اگلا پلان آپ کا کیا ہے؟ یہ انٹرویوز تھے جو رات کو 10 بجے چلا کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ جو اپرچونٹی ہمیں ملی ہم نے چپ ان کیا, باقی لوگوں کی مرضی ہے, جس طرح مرضی اس کو انٹرپریٹ کریں. اب آ جاتے ہیں ہوا کیا پنجاب کے اندر سہیل صاحب کو لے کے. اور میں نے ایک اور حصہ بھی سوال کا دہرایا, وہ میں نے اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ ظاہری بات ہے میں ایک سوال کا جواب میں نے ایز این ایکسرپٹ صرف اپلوڈ کیا, باقی یہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے یہ بھی کہا سہیل صاحب آپ طالبان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ انہوں نے جواب کیا دیا آپ سن لیں. پی ٹی اور افغان طالبان پر جو ایمبیگوٹی ہے کہ لوگ اکیوز کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کو دہشت گرد نہیں سمجھتی. ڈو یو تھنک دے آر ٹیررسٹ؟ دیکھیں جو پاکستان کو نہیں مانتا, پاکستان کا علم نہیں مانتا, قانون نہیں مانتا, پاکستان کا پرچم نہیں مانتا, پاکستان کا قومی ترانہ نہیں مانتا, وہ ہم میں سے نہیں. سب لاسٹ کوشچن میرا ایک چھوٹا سا, کیٹیگوریکلی انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا نام لے کے ان کو دہشت گرد بول دیں, انہوں نے نہیں بولا. اس کے علاوہ لاہور کے اندر جو ہوا وہ بھی بہت ہی زیادہ بیزار تھا, ان کالڈ فور تھا, ان ویلکمنگ بھی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ مختلف چوک پوائنٹس کے اوپر قافلے روک لیتے ہیں. پنجاب حکومت کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے ایسا کرنا تھا تو آپ کو پہلے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن یہاں پہ کوئی پروٹوکول فالو نہیں ہوتا. تو سہیل آفریدی صاحب کا جو قافلہ تھا وہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے, قطع نظر اس بات سے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سہیل صاحب کو پنجاب گورنمنٹ نے سیکیورٹی دے رکھی تھی, 0 ٹریفک پروٹوکول بھی دیا ہوا تھا. جب انہوں نے نکلنا تھا وہاں سے, ساری ٹریفک کو روک کے سیفلی ان کو اسکورٹ کر کے وہاں سے نکالا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا اور صرف مارا ماری تھی. سیکیورٹی ان کے ساتھ بہت تھی, پنجاب حکومت اسسٹ کر رہی تھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن بدمزگی تب پیدا ہوتی ہے کہ ایک تو پنجاب اسمبلی کے گارڈز کی طرف سے کراؤڈ کی مینجمنٹ بالکل فلاپ ہو جاتی ہے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس کا ذکر سہیل آفریدی صاحب بھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں کرتے ہیں کہ ڈسرسپیکٹفل ٹریٹمنٹ تھا, ایکسیسو سیکیورٹی پوسچر تھا, ان کلیئر پروٹوکولز تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سہیل صاحب کے پارٹ پر صرف ایک چیز غلط ہو سکتی ہے اس معاملے میں, وہ یہ تھی کہ ان کا انٹوراج جو تھا, ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ آ گئے. اب پروٹوکول کیا کہتا ہے, میں قانون کی بات کروں گا, پاپولسٹ ایموشنل بات میں نے نہیں کرنی. قانون کی بات یہ ہے کہ اسپیکر اسمبلی کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ. پہلے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, 2 صوبوں کی حکومتیں کمیونیکیٹ کرتی ہیں کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں,
یہ تاریخ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ پبلک سپیس کی طرح ٹریٹ نہیں ہو سکتی ایز پر لا. چاہے آنے والا دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو, اس کو آپ اگر چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ کرنا ہے وہاں کر لیں, گوگل پہ کرنا ہے وہاں کر لیں, انٹرنیشنلی اگزامپلس دیکھنی ہے وہاں کر لیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا, زیرو کوآرڈینیشن تھی. اور جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں بہت سے لوگوں کا نام لسٹ میں نہیں تھا. مینا خان صاحب کی لڑائی ہو گئی, بہت ہی بیہودہ ایکسچینج ہوا ایک صحافی اور ان کے درمیان. پہلے صحافی نے یہ پوچھ لیا کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ چرس یا پھر منشیات کے حوالے سے جو آپ پہ الزامات لگتے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہوئی ہے, اس سے زیادہ ہارش کوسچنز بھی شاید سہیل صاحب اگر ہوتے تو وہ نائسلی ڈیل کر لیتے. میں نے ان کو دیکھا. آگے سے جو جواب آئے اس پہ ایک عورت پہ حملہ شروع ہو گیا. تو بھائی اگر آپ نے برا بھلا کہنا تھا تو آپ اس صحافی کے اوپر حملہ کرتے نا. آپ آگے سے اگر خواتین کی کردار کشی شروع کر دیں گے تو پھر آپ کا کیا کلیم ہے آپ کا ہائر مورل گراؤنڈ کا. اور اچھا سہیل صاحب نے بھی اس کو کنڈیم کر دیا, انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ان کلیئر پروٹوکولز کی وجہ سے اور کراؤڈ کنٹرول کی فیلئر کی وجہ سے پنجاب اسمبلی میں تماشا ہوا. اس کے بعد میں دونوں طرف سے اس پہ بیانیے بنائے گئے. ایک نے یہ کہا حملہ کر دیا, پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ فاشزم آ گیا, ہمیں جو ہے نا مین ہینڈل کر لیا گیا. دونوں سائڈیں ہی غلط تھیں اس معاملے میں, کیونکہ کمیونیکیشن کا فیلئر دونوں کا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کی طرف سے ری ایکٹیو انفورسمنٹ کی گئی. کوئی سیکیورٹی پلاننگ اس طرح سے نہیں تھی کہ وینیوز کون سے ایسے ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں جہاں نہیں جا سکتے. کنٹونمنٹ میں داخل نہ ہونے کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں, جس پر شفیع جان صاحب نے یہ فرمایا کہ آج اگر ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا تو 9 مئی کو کیسے جانے دیا گیا تھا. اس طرح کی سیاسی بیانیے بن رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے فیاسکو میں انٹر پروونشل رسپیکٹ جو ہے وہ انڈرمائن ہوئی ہے. پختونخوا کے لوگوں کو یہ میسج گیا ہے کہ پنجاب میں اتنی سیکورٹائزیشن کر دی جائے گی اگر آپ کا سی ایم آئے گا. پنجاب کے لوگوں کو یہ میسج گیا ہے کہ جو مینا خان صاحب نے آ کے گفتگو کر دی یا پھر جو جا کے سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں, بیان بازی کی جا رہی ہے, وہ دونوں ہی نیگیٹو ایئر کریٹ کر رہے ہیں. تو اس میں کمیونیکیشن فیلئر بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن یہاں پر یہ فیشن ہے کہ اگر آپ کی مخالف پارٹی ہے تو اس سے منہ تک نہیں لگانا, اس کے ساتھ تک نہیں بیٹھنا. تو جناب یہ تھا ہمارا احوال جو ملاقات تھی اس کا. اب بات یہ ہے کہ سہیل صاحب کو لے کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے ساری ایفرٹ کی وہ اسی لیے تھی کہ جو گفتگو ہے وہ حقیقی ایشوز کے اوپر منحصر رہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے نہیں دے رہا وفاق, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا, تو میرا یہ سوال ہے کہ پھر وہ ان چیزوں کے اوپر مارچ کیوں نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ احتجاج صرف خان کے لیے ہی کیوں. یہ جو 50 لاکھ بچہ اسکولوں سے باہر بیٹھا ہوا ہے, میں اب بھی یہ کہوں گا میرا ڈیٹا غلط نہیں تھا, آپ پڑھ سکتے ہیں, 50 لاکھ بچے میں سے کوئی بھی عمران خان نہیں بن سکتا. کسی میں اتنا دماغ پیدا نہیں ہو سکتا. وہ صاحب بھی تو آکسفورڈ سے پڑھ کے ہی آپ کے فیوریٹ لیڈر بنے ہیں نا. اگر ان بچوں سے ان کا حق تعلیم ہی چھین لو گے تو پارٹی اور لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو لیڈر پیدا کرے, نہ کہ جو فالوور پیدا کرے اور صرف کلٹ بنا لے اپنی. تو ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ عمران خان جیل میں ہے 17 سال کی عمر کے بعد. تو مجھے بہت اچھا لگے گا اگر سہیل صاحب کی طرح کا وائبرنٹ لیڈر جو ہے وہ آگے بڑھ کے ان حقیقی مسائل کے اوپر بھی ایک مارچ کرے, احتجاج کرے, اور ایک ڈیمانڈ لسٹ جس طرح عوامی ایکشن کمیٹیز کی ہوتی ہے جس میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے فنڈ میں اضافہ, اسکول قائم کرنے کی ڈیمانڈ ہو, دہشت گردی ختم کرنے کی ڈیمانڈ ہو, وہ سب لے کر آئیں. آپ امپلائمنٹ کی بات کریں, ہم پہلی صف میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ طالبان کو لے کر جو لیڈرشپ, جو دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے, سب سے زیادہ کاسٹ تو طالبان کے اگینسٹ پی ٹی آئی کی اپوزیشن پارٹیز نے پے کی ہے, اے این پی نے پے کی ہے, بلور خاندان نے پے کی ہے, جو سینکڑوں کے حساب سے اپنے بیانیے کی وجہ سے مارے گئے. لیکن آپ نوٹس کر لیجئے, کوئی نام لے کے ٹی ٹی پی کو, افغان طالبان کو دہشت گرد نہیں کہے گا. ہاں آپ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ اس طرح نہیں پھر سکتی باہر. اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے ریسنٹلی کہ پنجابی طالبان ٹی ایل پی کا صفایا کیا گیا پنجاب کے اندر, اور مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ پنجاب کی بہت سی منسٹریز کے اندر گارڈ چینج کرنے پڑ گئے تھے ان دنوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سلمان تاثیر والا واقعہ کیا تھا. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کو کھل کے دہشت گرد کہنے کے بعد سہیل آفریدی صاحب پشاور میں بھی اس طرح نہیں پھر سکتے. ہی نوز دیٹ, اینڈ دیٹ از وائی ہی از اوائڈنٹ آف کمپلیٹلی
ٹیکنگ دیم ڈاؤن. اور ایک چیز آپ نوٹس کر لیجئے, بہت سے لوگوں سے پاکستان میں یہ سوال ہوتا ہے, تم اگر سچ بولتے ہو, سچے ایکٹیوسٹ اور صحافی ہو, تمہیں ابھی تک اٹھایا کیوں نہیں گیا. میرا بھی یہ سوال ہے کہ آج تک سارے دھماکے جو ہیں وہ ANP کی ریلیز میں کیوں ہوئے. ایون JUI بھی بخشی نہیں گئی, لیکن PTI کو آج تک طالبان کی طرف سے کبھی کنفرنٹ نہیں کیا گیا. وہ لوگ جنہوں نے پچھلے 2 سال میں 2000 پختونخوا کے لوگوں کی لاشیں گرا دیں, کیا وجہ ہے کہ سب سے بڑا سافٹ کارنر ان کا ہے PTI کے لیے. مجھے اینٹی طالبان سٹانس جو ہے, جس کی ٹوٹل ایبسنس ہے PTI کے اندر, وہ بہت پریشان کرتا ہے, کیونکہ طالبان ایسی فورس ہے جو پاکستان کو تباہ و برباد کرتی آئی ہے, آگے بھی کرے گی. جہاں تک سہیل صاحب کے اپنے سیاسی کریئر کا تعلق ہے, تو اس پہ آخری بات سن کے ویڈیو ختم کر دوں گا, اور وہ بات یہ ہے کہ میری پریڈکشن یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح پاپولر ہوتے رہے اور مشہور ہوتے رہے تو 1 سال سے پہلے ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے گا. اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا فضول بات کر دی ہے اس نے, پاپولیرٹی تو اچھی چیز ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ایسے وزیر اعلیٰ ہیں جن کو اگنورنس میں خان صاحب نے لگا دی ہے, میرا خیال ہے. ادروائز جب وہ باہر ہوتے تھے جیل سے, تو جس آدمی کے ساتھ سب سے کلوزلی وہ آبزرو کر کے لگایا کرتے تھے جن لوگوں کو, وہ کون ہیں؟ بزدار اور گنڈا پور ہیں. تو یہ خان صاحب سے غلطی ہو گئی ہے, کیونکہ یہ جو نوجوان ہے نا, اس میں کرنٹ ہے. پچھلے 3 دنوں میں آپ کو عمران خان کا نام سب سے کم سننے کو ملا ہوگا. سہیل اور سہیل ہو رہی ہے, اور یہ آپ لکھ کے رکھ لیجئے. میں سائیکالوجی جانتا ہوں خان صاحب کی, اور جو ان کے قریبی ترین دوست اور ان کے کنٹمپریریز ہیں, ایون آج کی پارٹی کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ تقریباً سینکڑوں بار بیٹھ کے ملاقاتیں کر چکا ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ ہی ول نیور ٹالریٹ اے پاپولر نمبر 2 ان دا پارٹی. تو اگر سہیل صاحب اسی طرح دورے کرتے رہے, میچیور سٹیٹمنٹس دیتے رہے, پبلک انگیجمنٹ کرتے رہے, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے, بیکاز دیٹ مینز ہی از ٹرائنگ ٹو بیکم دا نمبر 2 وچ از ایبسلیوٹلی ان افورڈیبل ان اے مونارکی لائک PTI. تو سہیل صاحب کے لیے میسج یہ ہے, تھوڑا سا لو پروفائل رہیں, اور یہ کریں دورے وغیرہ ایکٹیویٹیز کریں, لیکن زیادہ میچور ہونے کو اوائڈ کریں, کیونکہ جتنا آپ بزدار اور گنڈا پور بنیں گے اتنے سروائیول کے چانس آپ کے زیادہ ہیں. پولیٹیکل میچورٹی PTI میں نہیں چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ سہیل صاحب کا کریئر شدید خطرے کے اندر ہے, کیونکہ جو ٹالرنس, جو اوپننس, جو بڑے دل کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے, اور جس طرح سے لائم لائٹ کیپچر کی ہے, the number 1 enemy of this man is going to be Imran Khan himself, not Nawaz Sharif, not Maryam Nawaz, not Bilawal Bhutto. Thank you.